بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب التیمم۔ تیمم کا لغت میں معنی ہوتا ہے القصد، ارادہ کرنا، وشرعاً علی ما فی شروح الہدایۃ القصد الی الصعید الطاہر للتطہیر، پاک مٹی کا ارادہ کرنا طہارت حاصل کرنے کے لیے پاک مٹی کا ارادہ کرنا، یعنی پاک مٹی کے ذریعے طہارت حاصل کرنا، اس کو تیمم کہا جاتا ہے۔ اس طرح بدائع ثناء میں ہے کہ استعمال الصعید الطیب فی عضوین مخصوصین، پاک مٹی کو استعمال کرنا دو مخصوص اعضاء میں۔ کہتے ہیں کہ اس سے دو چیزیں پتہ چلی، ایک تو یہ کہ ان القصد شرط لا رکن، کہ ارادہ اور نیت جو ہے تو تیمم کے لیے شرط ہے، اس کا رکن نہیں ہے۔ وثانی بأنه لا یشترط استعمال جزء من الارض حتی یجوز کہ زمین کا جزء استعمال کرنا شرط نہیں ہے، یہاں تک کہ پتھر سے اگر تیمم کیا تو وہ بھی ہو جائے گا۔ والحق انہ اسم لمسح الوجہ والیدین علی الصعید الطاہر، صحیح یہ ہے کہ اس کی تعریف کے چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا پاک مٹی کے ساتھ، یہ تیمم کا رکن ہے۔ مسح کرنا الوجہ، چہرے کا اور دونوں ہاتھوں کا پاک مٹی کے ساتھ، اور نیت کرنا اس کے لیے شرط ہے۔ والقصد شرط ومن لم یجد الماء وهو مسافر او خارج المصر وبینہ وبین المصر نحو المیل او اکثر او کان یجد الماء الا انه مريض فخاف ان استعمل الماء اشتد مرضه او خاف الجنوب ان اغتسل بالماء يقتله البرد او يمرضه فانه يتيمم بالصعيد۔ یہ مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ تیمم کون کر سکتا ہے؟ جس بندے کو پانی نہ ملے اور وہ مسافر ہو، یا وہ شہر سے باہر ہو اور اس کے اور شہر کے درمیان 1 میل یا اس سے زیادہ کا فاصلہ ہو۔ جو بندہ مسافر ہو اور یا شہر سے باہر ہو اور اس کے اور شہر کے درمیان اور اس کو پانی نہ ملے، پہلی شرط ہے اس کو پانی نہ ملے، تو یہ پاک مٹی سے ایک مسئلہ یہ ہوگا انہ یتیمم بالصعید، یہ پاک مٹی سے تیمم کر سکتا ہے۔ یا پھر یہ ہے دوسرا بندہ کون تیمم کر سکتا ہے؟ جس بندے کو پانی ملے، پانی اس کے پاس ہو لیکن وہ بیمار ہے، مریض ہے، اسے خوف ہے کہ اگر وہ پانی استعمال کرے گا، غسل کرے گا یا وضو کرے گا تو اس کا مرض زیادہ ہو جائے گا۔ وہ پہلے بیمار ہے تو اگر وضو کرے گا غسل کرے گا تو اس کا مرض زیادہ ہو جائے گا، تو یہ بھی پاک مٹی سے تیمم کر سکتا ہے۔ یا جنبی کو خوف ہے، اس نے غسل کرنا، غسل اس پہ لازم، اسے خوف ہے کہ اگر وہ غسل کرے گا پانی کے ساتھ تو سخت ٹھنڈا پانی یا سردی سے وہ مر جائے گا یا بیمار ہو جائے گا، تو یہ تیمم کر سکتا ہے۔ 3 بندوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ جو کہا ہے کہ جو مسافر ہو، سفر میں ہو، تو کہتے ہیں کہ سفر عرفی ہو یا سفر شرعی ہو یہ برابر ہے۔ عرفی سفر مطلب کہ ہم کسی تھوڑے سے سفر کے لیے بھی جائیں تو گھر سے بندہ شہر سے، مثال کے طور پر آپ یہاں سے گئے ہیں تو آپ گجر خان جا رہے ہیں اور راستے میں ادھر اپنے شہر سے دور ہیں اور وہاں پہ کوئی شہر ہے نہیں ہے، 1 میل یا اس سے زیادہ فاصلہ ہے شہر اور بندے کے درمیان، اور وہاں پہ کہیں بھی پانی نہیں مل رہا، تو یہ تیمم کر سکتا ہے۔ یعنی اس کے لیے شرعی مسافر ہونا ضروری نہیں، بلکہ جو عام سفر ہے، تھوڑا سفر ہے، اس کے لیے بندہ نکلا ہے لیکن وہ پانی سے 1 میل دور ہے، جہاں پہ پانی ہے تو 1 میل یا اس سے زیادہ دور ہے بندے سے، یہاں قریب اس کو کوئی پانی نہیں ملتا، پانی ڈھونڈنے سے بھی اسے نہیں ملتا، تو یہ تیمم کر سکتا ہے۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ لأن قلیلہ و کثیر و سواء فی التیمم، سفر تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، سفر تیمم کے لیے سفر جو تھوڑا ہو یا زیادہ ہوگا تو وہ بندہ مسافر ہے، اپنے شہر سے دور ہے اور اس سے پانی اسے کہیں بھی شہر میں نہیں اسے کہیں بھی نہیں ملتا آس پاس، یہاں تک کہ
کم از کم 1 میل تک چاروں طرف اس کے پانی نہیں ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ میل جو ہوتا ہے یہ 4000 گز کا ہوتا ہے۔ یہ جو گز ہے نا، یہاں سے لے کر اور انگلی سے لے کر تو یہ تھوڑی تک کونی تک جو ہے، کونی تک، یہ اس طرح کے 4000 گز، یہ 1 میل بنتا ہے۔ اور یہ جو گز ہوتا ہے نا، یہ 24 انگلیاں ہوتا ہے۔ ترجمہ دیکھیں، وہ بندہ جو نہ پائے پانی اس حال میں کہ وہ مسافر ہو۔ میں نے سورۃ دلیل لکھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم علی سفرن، یا شہر سے باہر ہو اور اس کے درمیان اور شہر کے درمیان میل کے برابر یا زائد فاصلہ ہو، یا وہ پا لے پانی کو مگر یہ کہ وہ مریض ہو، پس اسے خوف ہو کہ اگر وہ استعمال کرے پانی تو شدید ہو جائے گا مرض اس کا، یا خوف ہو جنبی کو کہ اگر وہ غسل کرے پانی کے ساتھ تو قتل کر دے گا پانی قتل کر دے گی اس کو سردی، یا بیمار کر دے گی اس کو تو وہ تیمم کر سکتا ہے مٹی کے ساتھ۔ اب تیمم کرنا جائز ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید سے بولیں۔ ان کنتم جن کنتم علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، کیا فرمایا کہ اگر تم سفر پر ہو اور کنتم علی سفر، آگے کیا ہے؟ او جاء احدکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی پاخانہ پیشاب کر لے، اور او لامستم النساء، یا تم بیویوں کو مس کر لو، مطلب ان سے جماع کر لو، اور فلم تجدوا ماء، تم پانی نہ پاؤ تو تم تیمم کر لو پاک مٹی کے ساتھ۔ والتیمم ضربان، تیمم کی 2 قسمیں ہیں۔ تیمم 2 ضربوں کا نام ہے۔ یہ التیمم ضربتان، تیمم 2 ضربوں کا نام ہے۔ یمسح باحداہما وجہہ، اور ایک ضرب سے وہ اپنے چہرے کا مسح کرے گا، وبالاخری یدیہ الی المرفقین، اور دوسری ضرب سے اپنے دونوں ہاتھوں کا مسح کرے گا دونوں کونیوں تک۔ 2 ضربیں لگائے گا اور دونوں ضربوں سے کیا کرے گا؟ ایک کے ساتھ اپنے چہرے کا مسح کرے گا اور دوسرے کے ساتھ اپنے ہاتھوں کا کونیوں سمیت۔ طریقہ کیا ہے؟ جتنا چہرہ جو ہے یہ وضو میں ہم دھوتے ہیں، اتنے چہرے پر مٹی والا ہاتھ پہنچانا یہ ضروری ہے، کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے۔ یہ جو آنکھوں کی یہ جو جگہ ہے، ناک کی یہ جو جگہ ہے، ہونٹ ہے، تو ان پہ آپ کا مٹی والا ہاتھ پہنچ جائے۔ ہونٹوں کو وہی باہر اندر والا ہونٹ باہر نہیں نکال لینا، جو عام طور پر ہونٹ جو سامنے ظاہر ہوتے ہیں ان پر ہاتھ پہنچنا، اور یہ آپ سیدھا سے اوپر سے شروع کریں گے، نیچے آ رہے ہیں آپ تو یہ جہاں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں کوئی آ رہا نہ جائے، تو بس یہ ایک ضرب ہوگی۔ جی، تو داڑھی کے اوپر سے آپ کریں گے نا، داڑھی کے اوپر سے آپ کریں گے، جیسے وضو میں داڑھی کے اوپر سے کرتے ہیں۔ جب گھنی داڑھی ہو تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ خلال کے لیے، خلال کرنا سنت ہے، خلال کیا جائے تو پہنچانا چاہیے، وضو ایسے ہی کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کبھی اس طرح ہو گیا کہ آپ نے اوپر سے داڑھی دھو لی تو وضو ہو جاتا ہے، اس طرح اوپر سے داڑھی کے اوپر سے کریں گے۔ اب دوسری ضرب لگائی آپ نے ایسے ہی اور اس مٹی کو جھاڑ لیا، تو پھر یہ دایاں اس ایک ضرب سے دونوں بازوؤں کو پہ مسح کرنا ہے۔ یہاں سے آپ شروع کریں نیچے سے، ایک ہی ضرب سے ایسے یہ نیچے آئے ہیں، کوئی جگہ ایسی نہ رہ جائے جہاں مٹی انگلیوں کے درمیان سے، یہاں سے میں نے پہلے شروع کر لی ہے، پیچھے انگلیوں کے پیچھے سے یہ انگلیوں کی پچھلی طرف، انگلیوں کے اندر والی جو جگہ ہے یہ، اور اس طرح سے۔ اگر آپ اس طرح نہیں بھی کر سکے تو جو جگہ رہ جائے وہاں پہ دوبارہ ہاتھ پھیر لیں، پھر اس کو بائیں ہاتھ کو آپ نے اسی طرح سے یہاں اس کے نیچے سے ہاتھ پھیریں، اور اوپر بھی یہ وہ طریقہ بتایا جس میں یہ گھڑی ہے اس کو آگے کر لیں تاکہ اس طرح سے کوئی جگہ بھی ایسے نہ رہ جائے جہاں آپ کا ہاتھ نہیں پہنچا۔ تو انگوٹھی والا ہے تو اس کو ادھر ادھر کریں گے اور یہاں مٹی والا ہاتھ پھیریں گے اس جگہ پہ، تو پھر تیمم ہو جائے گا۔ تیمم 2 ضربیں ہیں، مسح کرے گا ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ اپنے چہرے کا اور دوسری کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کا،
دونوں کونیوں تک. آگے والتیمم فی الجنابۃ والحدث سواء، تیمم جنابت میں ہو یا حدث میں ہو برابر ہے. مطلب کہ کسی نے اگر کسی پر غسل لازم ہے تو وہ غسل نہیں کر سکتا تو تیمم کر سکتا ہے، تو تیمم اس نے یہی دو لما رویہ، کیونکہ روایت کیا گیا ہے کہ ایک قوم آئی نبی کریم علیہ السلام کے پاس اور انہوں نے عرض کی انا قوم نسکن هذه الرمال، ہم وہ لوگ ہیں، ہم قوم ہیں جو رہتے ہیں ان ریتوں میں. ولم نجد الماء شهرا او شهرين، ہم نہیں پاتے پانی مہینہ یا 2 مہینے. وفین الجنوب والحائض، ہم میں جنبی بھی ہوتے ہیں اور حائضہ عورتیں بھی ہوتی ہیں، والنفساء اور نفاس والے بھی ہوتی ہیں. تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم بارضکم، تم پر لازم ہے تم اپنی مٹی کو استعمال کر لو، تم اپنی زمین کو استعمال کر لو. تو اب مسئلہ حضور سے کیا پوچھا گیا بلا کہ ہم پانی استعمال ہے، ہم پانی پاتے ہی نہیں مہینہ 2 مہینے، ہم نے جنبی بھی اور حائضہ بھی ہوتی ہیں، تو جنبی اور حائضہ پہ کیا لازم ہے؟ غسل لازم ہے. تو حضور نے ان کو کیا فرمایا کہ تم مٹی کو علیکم بارضکم، تم پر لازم ہے کہ تم اپنی زمین کو استعمال کرو. تو اسی ایک ہی طریقہ بیان کیا گیا. وضو کے لیے اگر کسی نے تیمم کرنا ہے یا غسل کے لیے کرنا ہے. ابھی تیمم کا اس طرح سے طریقہ رسول اللہ نے نہیں بتایا تھا کہ صحابہ کرام کہیں پہ غزوہ پہ تھے، حضرت عمر اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو غسل لازم ہو گیا تو وہ زمین پر لیٹے نا تو پورے جسم پہ مٹی مار لی. زمین پہ لیٹے نا تو ادھر ادھر انہوں نے پہلو بدلے نا تو پورے جسم پہ مٹی مار لی کہ یہی طریقہ انہیں سمجھ تھا کہ مٹی جس طرح پورا جسم ظاہر دھوتے ہیں وضو میں، تو اب تیمم کرتے ہوئے پورے جسم پہ مٹی ماریں گے. تو پھر بعد طریقہ حضور نے بیان فرمایا کہ اتنا ہی مٹی استعمال کرنی ہے. ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى بكل ما كان من جنس الأرض، تیمم امام ابو حنیفہ امام محمد کے نزدیک ہر اس چیز کے ساتھ جائز ہے جو زمین کی جنس سے ہے، جیسے کہ مٹی ہے، جیسے کہ ریت ہے، جیسے پتھر ہے، جیسے کہ چونا ہے، اور والنورۃ چونا ہے، اور جسن گچ کو بولتے ہیں، کوہل سرما ہے، زرنیخ ہڑتال، یہ مٹی سے ساری مٹی کی طرح ہوتے ہیں، پتھروں کی طرح زمین کی جن سے ساری چیزیں، تو ان سب کے ساتھ تیمم کرنا جائز ہے. امام یوسف فرماتے ہیں لا یجوز الا بالرمل والتراب خاصۃ، مٹی یا ریت کے ساتھ تیمم خاص طور پر کر سکتے ہیں. تو طرفین نے کیا فرمایا کہ ہر وہ چیز جو زمین کی جنس سے ہے اس سے تیمم کرنا جائز ہے. اب زمین کی جنس کیا ہے؟ اشارہ نمبر 11 پہ کل ما یخرق بالنار فیصیر رمادن، ہر وہ چیز جو آگ کے ساتھ جل جائے اور رمادن راکھ بن جائے، جیسے کہ پتھر ہے، جیسے کہ درخت وغیرہ ہے، یا جو چیز پگھل جائے جیسے لوہا وغیرہ، تو وہ جن سے زمین سے نہیں ہوتی. جو چیز جو ہے وہ مٹی میں ڈالنے آگ میں ڈالنے سے کیا بن جائے؟ یا تو راکھ بن جائے یا وہ پگھل جائے، تو وہ مٹی کی جنس نہیں ہے، زمین کی جنس نہیں ہے. اور جو نہ پگھلے اور نہ ہی آگ میں ڈالنے سے جو نہ تو پگھلے اور نہ ہی اس کی راکھ بنے، تو وہ زمین کی جنس سے ہے، اس کے ساتھ تیمم کرنا جائز ہے. مٹی کو آپ آگ کے اندر ڈال دیں کچھ بھی نہیں ہوگا اسے، نہ وہ پگھلے گی تو نہ وہ اس کی مزید راکھ بنے گی کچھ. تو یہ جن سے زمین میں سے ہوتی ہیں چیزیں، ان کے ساتھ تیمم کرنا. پتھر ہے، پتھر کے اوپر آپ نے ہاتھ پھیر لیا اور اس سے تیمم کر لیا تو تیمم ہو جائے گا. جیسا ریت ہے یا مٹی ہے، عام طور پر یہ چیزیں ہوتی ہیں. گرد و غبار ہے کہیں، جیسے دیواروں پہ گرد پڑی ہے تو اس طرح سے ایک میں کارپیٹ وغیرہ میں گرد ہے، مٹی ہے، تو وہ پاک ہو تو اس کے ساتھ تیمم کریں گے تو